السلام علیکم دوستو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہوں، رکن ہوں، جیالے ہوں، پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے متوالے ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم جب بھی اس ملک میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں یا حکومت کے اگینسٹ جو بھی حکومت ہو، کہ ہم کون سی پارٹی سے ہیں تو ہم پاکستانی. اینڈ آف ڈے ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی بہتری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ماضی میں ہم الزام لگاتے رہے ہیں کچھ مذہبی جماعتوں پر جنہوں نے بہت زیادہ توڑ پھیڑ کی، بہت زیادہ نقصانات پہنچائے، گاڑیاں، املاک، انسانی جانوں. لیکن جو جماعتیں جمہوریت پسند ہوتی ہیں ان میں اس قسم کا کلچر جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، جو کہ ہیلی کاپٹر لانگ مارچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے خان صاحب آتے جاتے ہیلی کاپٹر پہ ہیں اور دوسروں کے بیٹوں کو جو ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 40-45 ٹمپریچر میں سڑکوں پر چل کر آئیں. وہاں پر جو تشدد ہوا، جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تشدد ہوا، کس پہ تشدد ہوا ابھی تک یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیوں نوبت آئی؟ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا، کسی جگہ پر نہیں روکا گیا. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوا، کسی جگہ پر نہیں روکا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں روکا گیا؟ کیونکہ ایجنسیوں کے پاس کوئی ایسی رپورٹ تھی نہیں جس کی وجہ سے روکا جائے کہ یہ پرتشدد قسم کا لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب کرنے آ رہے ہیں اور کریں گے اور آ کر آگ لگائیں گے. ایجنسیوں کے پاس یہ رپورٹیں نہیں تھی. ان کے پاس پستول ہوں گے، گن ہوں گے، یہ مسلح جتھے ہوں گے، جو کہ اکثر الزام لگایا جاتا ہے. اس لیے ان کو نہیں روکا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اسلام آباد آنے سے عمران خان اور ان کے مسلح جتھوں کو روکنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس رپورٹیں تھی کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں. ان کے پاس عمران خان کی آڈیو کالز کا ریکارڈ موجود تھا جس میں وہ اسلام آباد پہلے سے پہنچنے پر مسلح ہو کر پہنچنے کا کہہ رہے ہیں. بہت ساری دوسری وجوہات تھی جس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا. اس بات کا ثبوت ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس محفوظ ہے. پہلے وہ گفتگو سن لیں ندیم ملک صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کی، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. مسلح طور پہ آنے کی جو ہے وہ تاکید تلقین کرتے رہے. اس کی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. ان کی ٹیلی فونک گفتگو موجود ہے جس میں یہ ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ ہم نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. عمران خان کی ٹیلی فون جی ان کی بھی ہے، باقی سارے جو لوگ ہیں ان کی، اور جو مختلف میٹنگز میں جب یہ بات کرتے تھے یا ٹیلی فونکلی بات کرتے تھے جس میں عرض کر رہے تھے کہ مسلح ہو کے یہ مسلح ہو کے آپ نے آنا ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق کوئی 2-2.5 ہزار آدمی جو ہے وہ انہوں نے ایک دن پہلے یہاں پہ پارک کر دیا تھا. کی تھی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی ملکیتی بلڈنگز ہیں یہاں پہ کسی بلڈنگ میں 200 آدمی ہے، کسی میں 300 آدمی ہے، ان کو یہاں پہ پارک. ایون پارلیمنٹ لاجز میں جو ہے انہوں نے جو ان کے قدرے کو تھوڑا لیڈر ٹائپ یا وی آئی پی لوگ تھے ان کو وہاں لوگوں کو جگہوں کو جی عمران خان صاحب اور ان کے دوسرے لوگوں کی وہ گفتگو رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جنہوں نے وہ باتیں کر رہے تھے کہ اسلام آباد کیسے جانا ہے، اسلام آباد میں اپنے اسلحہ بردار لوگ کیسے لے کے جانے ہیں، وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے، وہاں پہ جا کے املاک کو نقصان پہنچانا ہے، قبضہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. جیسے عمران خان صاحب کی باغیانہ گفتگو ہے وہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. پہلے سے پہنچا دیے گئے تھے. جو عام لوگ تھے ان کو جہاں پہ بھی شفٹ کیا، جہاں پہ رکھا گیا، اور جو تھوڑے بہت ماڑے موٹے لیڈر شیڈر تھے آگے پیچھے ان کو پارلیمنٹ لاجز میں رکھا گیا اسلحے سمیت. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا ریکارڈ بھی موجود ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ لوگوں نے وہ جو اسلحہ لے کے آئے تھے ان کو روکا یا ان کو پکڑا، انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم لوگوں نے ہر چیز کو سیو کیا ہوا ہے اور اب دوبارہ یہ آئیں گے تو ہم ان کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے. عمران خان صاحب کا یہ سب کرنا پتہ نہیں اسرائیل پہ قبضہ کرنے جا رہے تھے، آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے کیا جموں کشمیر پر قبضہ کرنے جا رہے تھے جو اپنے ساتھ مسلح گروہوں کے جتھے لے کے جا رہے تھے. جب وہاں پہ کچھ کرنے کی باری آئی تھی تب تو دھوپ میں صرف آدھا گھنٹہ کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا تھا. وہاں پہ تو مسلح کہہ رہے تھے کہ میں اپنی فوج کو لڑا دوں، میں بھیج دوں تم لوگوں کو. تب اس وقت تو ہمیں تلقین دیا کرتے تھے کہ لڑنا لڑانا نہیں ہے، لیکن اپنے ہی کیپٹل پر جہاں پہ وہ 3.5 سال حکومت کر کے گئے ہیں، جس شہر پر 3.5 سال وہ قابض رہے ہیں،
جہاں پہ ان کی ظاہر ہے راجدھانی جسے کہتے ہیں آپ کے، وہاں پہ وہ قبضہ گروپ رہا ہے، وہاں پہ تو ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بٹ اینی ہاؤ انہوں نے کیا. ان کا ماضی بھی ایسا ہے، ماضی میں ان کی گفتگو آپ لوگ سن چکے ہیں جو کہ موجودہ صدر اور عمران خان صاحب کے درمیان میں ہوئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی اس لانگ مارچ نہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے عدالت عالیہ کا حکم تھا، اور اس دن جو ہوا اور اگلے دن بھی جو ہوا وہ بھی بڑا ایک افسوس کا مقام ہے. عرفان قادر صاحب جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح ججوں کو انہوں نے بتایا، یا جس طرح ججوں کو ہوش دلانے کی کوشش کی کہ خدا را نہ ان کے ہوش لیں. آپ یہ مت کہیں کہ عمران خان کو شاید پتہ نہیں تھا یا آگ اس لیے لگائی کہ وہ اس کا اثر کم ہو سکے. یہ آپ شے دے رہے ہیں ان کو دوبارہ وہ ایسا کریں. اور ابھی عمران خان صاحب کی ضد یہ ہے کہ عدالت ان کو اجازت دے گی تو پھر وہ آئیں گے عدالت کے سر پہ رکھ کے، کیونکہ باقی ساری تو ان کی پائپ لائن ہیلپ لائن جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. اب وہ اس رستے سے آ رہے ہیں اور اس وقت وہ عدالت میں کوئی دوسرا ساکن ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں نہیں ملنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح بیرونی دورے کر رہے ہیں، دوبارہ جو ہے 1.5 سال کے اندر اندر پیروں پر ملک کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ملک جو ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے چھوڑا ہے اس تباہی سے نکال کر سیدھی ڈگر پر چلایا جائے. لیکن 1.5 عرصہ بہت تھوڑا وقت ہے، لیکن کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے. تو عمران خان کی یہ گفتگو، عمران خان چھپ کر بھی اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں تاکہ ان کو گرفتار نہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف 15-16 مقدمے درج ہیں، اور یہ وہ مقدمے درج ہیں جو ریئل میں ان کے خلاف ثبوت بھی ہے. اب وہ وہاں سے نہیں نکل رہے کہ وہاں سے اگر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے. ایک طرف وہ ٹیپو سلطان کی مثالیں دیتے ہیں، ایک طرف وہ سلطان محمود غزنوی کی مثالیں دیتے ہیں، ایک طرف وہ پاکستان کے لیے اپنی جان نہ دینے کی پرواہ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اسلام آباد میں کہنا نہیں چاہیے اسلام آباد سے دور پشاور میں چوہوں کی طرح چھپ کر بیٹھے ہیں. بہادر ہے تو سامنے آئے. کون جا کے چھپ کے بیٹھتا ہے؟ لوگوں کو تو بڑے تانے دیتے تھے کہ کوئی باہر چلا گیا ہے، کوئی بھاگ گیا ہے، کوئی یہ کر گیا. خود بھی تو بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی تو جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں بیٹھے اور وہاں سے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ وہ مرکز پر حملہ کر دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو چاہیے کہ کسی چیز کا انتظار نہ کریں، اور اگر آئین سے ہٹ کر کوئی بھی حکم دے تو وہ حکم بھی ماننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آئین سے اوپر ہوگا. عزت اور رسپیکٹ آپ نے کرنی ہے، آئین کو آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن اگر آئین سے ابو جا کر اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، اگر آپ کے پاس آڈیو میسج ہے تو وہ لے کے چلے جائے عدالت میں، تاکہ ساری جو عدالت میں لگی ہوگی وہاں پہ سب کے سامنے پلے کر کے دکھا دیں، یہ دیکھ لیں جی یہ سب کچھ ہے. پھر آ جائیں آپ انتظامی معاملات بھی خود سنبھالیں، ہم تو اپنی پولیس اور فورس کو پیچھے کر دیں گے. پھر عدالت کوئی ایسا ادارہ لے آئے اور وہ ذمہ داری لے لے، ہم تو ایسے نہیں کرنے دیں گے. اور وہاں پہ ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار بھی لکھ کے دیں کہ ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. اس قسم کا کوئی ہونا چاہیے تاکہ یہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اب یہ دنگے فسادوں سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ جو عمران خان صاحب حکومت میں رہ کے کر گئے ہیں اب وہی وہ اپوزیشن میں رہ کے کر رہے ہیں، مطلب صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا، جو کسی بھی طرح متحمل نہیں ہو سکتا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں.